بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں کراچی کی ایک کاٹن مل میں سپروائزر تھا اور آج پورے 2 ماہ بعد میں عید کی چھٹیوں پر گھر جا رہا تھا۔ کام کا لوڈ زیادہ تھا، اسی لیے بڑی مشکل سے عید کی صرف 2 چھٹیاں ہی مل سکی تھیں۔ میں نے جلدی ضروری سامان اٹھایا اور سفری بیگ میں ڈال کر ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ عید کی خریداری میں 2 روز قبل ہی مکمل کر چکا تھا۔ اسٹیشن سے ٹکٹ لے کر میں پیسنجر ٹرین میں سوار ہوا۔ کراچی سے میرا گاؤں کا سفر تقریباً 60 کلومیٹر کا تھا۔ 2 ماہ کے بعد گاؤں جا رہا تھا، اسی وجہ سے کافی خوش بھی تھا۔ سوچوں میں سفر کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ پتہ اس وقت چلا جب گاڑی میرے اسٹیشن پر رکی۔ میں نے سفری بیگ سنبھالا اور نیچے اتر گیا۔ جنوری کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، رات کے 9 بجے تھے۔ ایک اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت تھی جہاں لیمپ کی روشنی ہو رہی تھی۔ گاڑی اسٹیشن پر 1 منٹ تک ٹھہری رہی۔ میں نے گزرتے ہوئے ایک نظر مسافر خانے پر ڈالی۔ اس وقت مسافر خانہ خالی پڑا تھا۔ میں اپنے گاؤں کے واحد راستے پر چل دیا۔ ارد گرد تمام زمین بنجر پڑی تھی، ہر طرف جا بجا جھاڑیاں اور سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ اندھیرا اور دھند اس قدر زیادہ تھی کہ 3-4 گز کے فاصلے پر بھی کچھ نظر نہ آتا تھا، لیکن تھوڑا سا چلنے کے بعد میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں۔ اب مجھے زیادہ دور تک نظر آ رہا تھا اور میں آسانی سے سرکنڈوں اور جھاڑیوں سے راستہ بناتے ہوئے آگے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا جو جھک کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور بوڑھے سے جا ملا۔ السلام علیکم بابا جی، میں نے قریب جا کر کہا۔ بوڑھے نے جواب میں نظر بھر کر مجھے دیکھا اور بولا، گاؤں جا رہے ہو نوجوان؟ جی بابا جی، ابھی گاڑی سے اترا ہوں۔ بابا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے بیٹا اسی راستے پر تھوڑا سا آگے جانا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اندھیرے کی وجہ سے بوڑھے کا چہرہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میری ناک اور میرا منہ سرد ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے سرخ اور ہاتھ برف ہو رہے تھے، لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اتنی سردی کے باوجود بوڑھے نے چادر تو کیا، کوئی ہلکا سا سویٹر بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ صرف ایک ہلکے کپڑے کے دھوتی کرتے میں ملبوس تھا، جبکہ میرے جسم پر ایک گرم سویٹر اور بھاری چادر بھی سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ میں نے بوڑھے سے اس بارے میں سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے چلتا رہا۔ پھر تقریباً 20 منٹ تک خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد آگے مٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا مکان آ گیا۔ لو بھائی، میرا تو گھر آ گیا ہے، بوڑھا بولا۔ ٹھیک ہے بابا جی، خدا حافظ، میں تو ابھی اور آگے چلوں گا۔ ارے بیٹا، آ ہی گئے ہو تو میرے ساتھ چائے پی کر جانا، ابھی 5 منٹ میں بنا کر پلا دوں گا۔ دیکھو تم کس طرح سے کپ کپا رہے ہو، گرم چائے تمہاری سردی دور کر دے گی۔ میں نے بوڑھے شخص سے معذرت چاہی اور کہا کہ مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، مگر بوڑھے نے میری ایک نہ چلنے دی اور اصرار کرتے ہوئے مکان کے اندر لے آیا۔ میں بابا کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک طرف الماری میں مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا، جس کی کمزور روشنی کمرے کا اندھیرا دور کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ کمرے میں اور کوئی موجود نہ تھا، شاید یہ بوڑھا اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اندازے لگا رہا تھا۔ ایک طرف چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ تم آرام سے یہاں بیٹھو، میں چائے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا بوڑھا مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد میں نے کاندھے سے چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور سفری بیگ کاندھے سے اتار کر ابھی رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے کمر کے گرد دونوں ہاتھ ڈال کر جکڑ لیا۔ دونوں ہاتھ جھریوں سے پر تھے، جس سے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جکڑنے والا بوڑھے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، لیکن گرفت اس قدر سخت تھی کہ میری ہڈیاں چٹک گئیں۔ میں نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میرا شمار گاؤں کے کڑیل جوانوں میں ہوتا تھا، لیکن بوڑھے کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا۔ پھر جیسے میری گردن میں آگ کی طرح تپتی 2 سولاخیں دھس گئی ہوں۔ تکلیف کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خبیث بوڑھا میری گردن میں دانت گاڑ کر میرا لہو پی رہا تھا۔ پھر اچانک زندگی کے بچاؤ کے احساس نے میری تمام پوشیدہ صلاحیتیں بیدار کر دیں۔ مجھے اپنے بچاؤ کا خیال آیا۔ میں نے خود کو قدرے نیچا کیا اور پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ توقع کے عین مطابق بوڑھے کے قدم زمین سے اوپر اٹھتے چلے گئے اور اسی لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں الٹا دوڑا اور پوری قوت سے خود کو کمرے کی دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے کی گرفت نرم ہوتی چلی گئی۔
میں نے اپنے جسم کو ایک بھرپور جھٹکا دیا اور بوڑھے کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اب بوڑھے کا چہرہ میرے سامنے تھا، دیے کی دھیمی دھیمی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ اف، اس قدر بھیانک چہرہ! میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کمزور دل کا آدمی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً خوف کی شدت سے اس کا دل پھٹ ہی جاتا۔ چمگادڑ کی مانند لمبے لمبے کان، نوکیلی ناک، سرخ آنکھیں اور ہونٹوں سے باہر کو نکلے ہوئے دو بڑے بڑے سفید دانت جن پر میرا خون لگا ہوا تھا۔ میں تمہارا خون ضرور پیوں گا۔ بوڑھے کے حلق سے کھرکھراتی ہوئی غیر انسانی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی بھوکے درندے کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے اچھل کر بوڑھے کے منہ پر ٹھوکر رسید کی۔ بوڑھا چکرا کر دور جا پڑا، لیکن سپرنگ کی طرح اچھل کر دوبارہ میرے مقابل آ گیا۔ اس کا خوفناک چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ کر مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جست لگائی اور مجھے دبوچ لیا۔ ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے، کبھی میں اوپر ہوتا تو کبھی بوڑھا۔ بوڑھے کی کوشش تھی کہ وہ میری گردن دبوچ لے اور میں نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ اس طرح اوپر نیچے ہوتے ہوئے اچانک میرا بازو کسی شے سے ٹکرایا۔ وہ چیز سفری بیگ تھا اور پھر بجلی کسی تیزی سے مجھے اس نئے چھرے کا خیال آیا جو میں قربانی کے لیے شہر سے لایا تھا۔ خوش قسمتی سے اس بار بوڑھا نیچے گر گیا۔ میں بوڑھے کی چھاتی پر سوار تھا۔ میں نے جیسے ہی بیگ میں سے چھرا نکالنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالا، بوڑھے نے ایک ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس سے میری گردن پکڑ لی۔ بوڑھے کے بڑے بڑے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے میرے گلے کو دبا رہا تھا۔ میری آنکھیں باہر کو نکلنے کو بے قرار تھیں، مگر اس سے پہلے کہ میری آنکھیں واقعی باہر ابل کر میری موت کا باعث بنتی، میں چھرا نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں نے چھرا بوڑھے کی گردن پر پھیر دیا۔ اس کی گردن سے کسی قربانی کے بکرے کی طرح خون کے فوارے نکل پڑے۔ اس خون کے چند چھینٹے مجھ پر بھی پڑے۔ میرے جسم کے جس حصے پر بوڑھے کے خون کے چھینٹے پڑے، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے تیزاب گر پڑا ہو۔ بوڑھے کی گرفت اب ڈھیلی پڑ چکی تھی اور میں نے اپنا کام جاری رکھا جب تک اس کی گردن لٹک نہ گئی۔ وہ کچھ دیر زمین پر تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے پھرتی سے اپنی چادر اور سفری بیگ اٹھایا اور تیزی کے ساتھ مکان سے باہر نکل آیا۔ اگرچہ میں بوڑھے کو ختم کر چکا تھا، لیکن اب بھی اس کی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ کہیں وہ دوبارہ سے اٹھ نہ کھڑا ہو، اس لیے میں اس علاقے سے تیزی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ بڈھا شیطان مجھے نہایت غلط راستے پر لے آیا تھا۔ الحمدللہ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں صحیح راستے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر والے میری آمد پر بے حد خوش تھے۔ جب انہوں نے میری غیر حالت اور چند ایک جگہ پر زخم دیکھے تو فکر مند ہوئے، لیکن میں نے بہانہ کر دیا کہ آتے ہوئے گاڑی میں چکر آنے سے گر پڑا تھا، جس سے معمولی سی خراشیں آ گئیں۔ دراصل میں کسی کو اصل قصہ نہ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا تو بوڑھے کے قتل کے الزام میں میں پکڑا جاؤں گا۔ عید آئی اور گزر گئی، ساتھ ہی 2 چھٹیاں بھی ختم ہو گئی۔ میں واپس شہر چلا گیا۔ زندگی کی گاڑی ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب رمادما ہو گئی۔ 1 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا اور اس دوران بوڑھے کا لگایا ہوا زخم بھی ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھ پر ایک بھیانک حقیقت آشکار ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ چھٹی کے بعد میں مل کے کسی کام سے ایک کاریگر کے گھر گیا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلا لیا۔ اظہر عباس میرا بہت اچھا واقف کار تھا۔ میں اس کے گھر پہلے بھی 1-2 بار آ چکا تھا۔ اس کی بیوی رخسانہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اظہر عباس کہاں ہے؟ جواب ملا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے اور رات میں ہی واپس آئے گا۔ اس وقت مجھے اس کی آنکھوں میں ایک ہوس بھری دعوت سی نظر آئی جسے میں فوری طور پر سمجھ نہ سکا۔ اس کا جواب سن کر میں یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ کل کسی اور وقت آؤں گا، لیکن رخسانہ فوراً بولی، اب آ ہی گئے ہیں تو چائے پی کر جائیے گا۔ یہ سن کر مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ وہ چائے بنانے کے لیے اندر چلی گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ دوبارہ دیوان خانے میں داخل ہوئی، مگر اب کی بار وہ برہنہ حالت میں تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ایک نظر میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے لیا۔ دبیز جسم اور قیامت خیز سی اٹھان۔ چند لمحے وہ میری طرف غور سے دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اسی ایک لمحے میں اظہر عباس کا کردار میرے ذہن کے پردے پر نمودار ہوا۔ وہ نہایت عیاش آدمی تھا۔ شراب اور عورت اس کی مرغوب غذا تھی۔
شہر بھر کی طوائفیں اس کی واقف کار تھیں۔ اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ وہ انہی 2 کاموں میں صرف کرتا تھا۔ اکثر رات گئے واپس لوٹتا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہتر نہ تھا، ہر وقت اسے مارتا پیٹتا رہتا، اور جہاں تک میرا خیال تھا اس کی ازدواجی ضروریات کا بھی وہ خیال نہ رکھتا تھا۔ ایسے حالات میں اس کی بیوی کا بہک جانا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اکرم بابو، میری پیاس بجھا دو، میرے رگوں پہ میں شعلے بھڑک رہے ہیں، اکرم بابو ان پر اپنی سرد محبت کے پانی کو ڈال دو۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا تمام جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس کے حسین لمس نے میرے جسم میں آگ سی لگا دی تھی، اور پھر میں بھی جذبات کی رو میں بہہ نکلا۔ میرے جسم میں لگنے والی آگ اور تیز ہو گئی۔ پھر عین اسی لمحے جب میں جذبات کی انتہا پر تھا، مجھے اچانک احساس ہونے لگا کہ جیسے میرے سارے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہوں۔ ایک دم میرے کان بڑے بڑے ہو گئے، ناک کسی جنگلی سور کی طرح لمبا ہو گیا، ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر 2-2 انچ لمبے ہو گئے، اور ہونٹوں سے 2 لمبے اور نوکیلے سفید دانت باہر نکل آئے۔ میں ایک عفریت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میری گرفت ایک دم سخت ہو گئی۔ میں نے ایک ہاتھ رخسانہ کے منہ پر رکھا اور اسے چیخنے کا موقع دیے بغیر دونوں دانت اس کی سرخ اور سفید گردن میں گاڑ دیے، اور پھر میں نے اسے اس وقت ہی چھوڑا جب میں اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک پی چکا تھا۔ اس کا بے جان جسم دھپ کی آواز سے فرش پر آ گرا۔ پھر شاید چند لمحوں کے بعد ہی میں ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں سویا ہوا تھا اور ابھی نیند سے بیدار ہوا۔ میں نے حیرت سے ایک نظر زمین پر پڑی اظہر کی بیوی کی لاش پر ڈالی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو میرا ہاتھ تازہ خون سے تر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب حقیقت تھی۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اظہر عباس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا گھر کچی آبادی میں دوسرے گھروں سے ذرا ہٹ کر تھا، اوپر سے رات کا اندھیرا۔ مجھے پوری امید تھی کہ کسی نے مجھے یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں سیدھا اپنے مکان میں آ گیا۔ میں بری طرح سے ڈرا ہوا تھا کہ اگر کسی نے مجھے وہاں دیکھ لیا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس مجھے پکڑ لے گی۔ میں سچ بھی بتاؤں گا تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرے گا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تو ایک خواب دیکھا تھا، ڈرانا خواب، جس میں میں نہیں تھا بلکہ وہ تو کوئی اور ہی شیطان تھا جو میرے اندر موجود تھا۔ پوری رات طرح طرح کے وسوسوں میں کٹی، لیکن مجھے اس وقت قدرے اطمینان ہوا جب اگلے دن پولیس کے سامنے کسی بندے نے بھی میرے خلاف بیان نہ دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے تو کسی قسم کی چیخ کی آواز بھی نہیں سنی۔ اظہر عباس کا بیان تھا کہ جب وہ رات 10:30 بجے گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب اندر داخل ہوا تو بیوی کی لاش سامنے پڑی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ قاتل اظہر عباس ہے، لیکن اظہر عباس کے پاس اپنی غیر موجودگی کا ثبوت موجود تھا، جس کی وجہ سے پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی۔ میرے علاوہ کسی بھی کاریگر کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ رات میں مل کے کام کے سلسلے میں اظہر عباس کے گھر گیا تھا۔ پولیس 2-4 دن شور مچاتی رہی اور بالآخر ناکام ہو کر سکون سے بیٹھ گئی۔ اتنا عرصہ میں بھی سکون میں رہا اور مجھے وہ شیطانی دورہ دوبارہ نہ پڑا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد ایک دن میری طبیعت میں بے چینی سی آ گئی۔ میرا من کچھ پیاسا پیاسا سا تھا۔ یہ پیاس پانی وغیرہ کی نہیں بلکہ انسانی خون کی تھی، گرم گرم انسانی خون۔ اب میں کسی صحت مند گردن کو دیکھتا تو میرے منہ میں پانی بھر آتا اور بے اختیار یہ دل چاہتا کہ اس پر ٹوٹ پڑوں۔ میں بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس دن والی خواب کسی کیفیت آج پھر تاری تھی۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹتے چلے جا رہے تھے، اور پھر اپنی پیاس سے مجبور ہو کر اس رات میں شہر سے باہر ایک ویران راستے پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ مقامی لوگ شہر آنے جانے کے لیے یہ راستہ استعمال کرتے تھے۔ میں کافی دیر تک وہاں پر بیٹھا رہا، لیکن وہاں سے کوئی نہ گزرا۔ ابھی مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک سایہ آتا دکھائی دیا۔ میری پیاس بھڑک اٹھی اور میں مکمل طور پر شیطانی روپ میں آ گیا۔ وہ کوئی نوجوان آدمی تھا۔ میں نے قریب آتے ہی ایک جست لگا کر اسے دبوچ لیا اور دانت اس کی گردن میں گاڑ کر گرم گرم تازہ خون پینے لگا۔ وہ میری گرفت میں بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن میری گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت کمزور پڑتی گئی، اور پھر
وہ بالکل ختم ہو گئی، وہ مر چکا تھا۔ اس کا خون پینے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم میں ایک نئی طاقت آ گئی ہو۔ مجھے ایک عجیب فرحت کا احساس ہو رہا تھا، ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو وہ خوابی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس چکر سے بہت پریشان تھا۔ مجھے اب پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ میں شیطانی طاقتوں کے شکنجے میں آ گیا ہوں، لیکن اس کے بچاؤ کا میرے پاس کوئی حل موجود نہ تھا۔ اور ایک بات جو خاص طور پر میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہ شیطانی کیفیت ٹھیک 1 ماہ کے بعد مجھ پر طاری ہوتی تھی، اور یہ چاند کے زوال کے دن ہوتے تھے۔ بوڑھے شیطان سے ملاقات، رخسانہ کا قتل اور یہ تازہ واقعہ ٹھیک ایک ماہ کے وقفے کے بعد ظہور پذیر ہوئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ اپنے گاؤں گیا تو کافی پریشان تھا، کیونکہ مجھے خون پیے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ ماہ قمری کے زوال کے دن تھے۔ شیطانی کیفیت کسی وقت بھی طاری ہو سکتی تھی۔ ثنا گاؤں کی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ میں اسے ذاتی طور پر پسند کرتا تھا۔ میرے خیال میں وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس بات کا اظہار نہ کیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا شمار گاؤں کے کڑیل اور وجیح جوانوں میں ہوتا تھا۔ دوسرا، وہ انسانوں کا خون پینے کے بعد میرا رنگ روپ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ میرا چہرہ انار کی مانند سرخ ہو گیا تھا، جس نے میری خوبصورتی اور وجاہت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اگر سنگ دل سے سنگ دل لڑکی بھی اس وقت مجھے ایک نظر دیکھ لیتی تو اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی نرم گوشہ ضرور پیدا ہو جاتا۔ ثنا تو پہلے ہی مجھے پسند کرتی تھی، اس بار تو وہ مجھ پر دل و جان سے فدا ہو گئی۔ وہ بار بار اپنے نسوانی حربوں سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حوصلہ افزائی نے میرے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ پھر جیسے ہی مجھے تنہائی ملی، میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آج رات کنویں کے پاس آ کر مجھ سے ملے۔ ثنا نے بھی ملاقات کی حامی بھر لی۔ رات کے وقت میں گھر سے چپکے سے نکلا اور کنویں پر آ گیا۔ کنویں کے ارد گرد چاروں طرف گنے کے کھیت پھیلے ہوئے تھے، جن کے درمیان سے ایک پگڈنڈی گاؤں کی جانب جاتی تھی۔ میں گنے کے کھیت میں دبک کر بیٹھ گیا، یہاں سے گاؤں کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر نظر رکھ سکتا تھا۔ مجھے کھیت میں بیٹھے کافی دیر گزر گئی۔ ثنا تھی کہ لیٹ ہوئے جا رہی تھی۔ آخر یہ طویل انتظار ختم ہوا۔ مجھے ثنا گاؤں والی پگڈنڈی پر آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میں کھیت سے باہر نکل آیا۔ جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بہت دیر کر دی ثنا، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، میں نے ہلکی سی ناراضگی سے اسے کہا۔ وہ دراصل امی ابا ابھی تک جاگ رہے تھے، پھر جیسے ہی وہ سوئے تو میں ادھر کی طرف آ گئی۔ ثنا میری آغوش میں تھی اور میں اسے بے اختیار پیار کر رہا تھا کہ اچانک میری طبیعت بے چین سی ہو گئی۔ میرے جسم کے تمام بال آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے تھے اور اس کے بعد مجھے خود پر کوئی اختیار نہ رہا۔ وہی پرانی خوابی کیفیت دوبارہ سے طاری ہو چکی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ میری حالت بدلنے لگی۔ میرے سر اور جسم کے سارے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے ہو گئے اور میں شیطانی روپ میں آ گیا۔ اب وہاں میری جگہ ایک بڑا بھیانک عفریت تھا، جس کی آغوش میں ثنا دبی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی ثنا کو میری گرفت میں سختی محسوس ہوئی تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ دہشت نے اس کے حواس خطا کر دیے تھے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر چیخ نہ سکی۔ میں نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ جما دیا اور دونوں دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے اور اسے تب چھوڑا جب میں اس کے جسم کا سارا خون پی چکا تھا۔ ثنا کی لاش میری آغوش میں جھول رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے، کیونکہ اب شیطانی کیفیت سے میں باہر نکل چکا تھا۔ وہ ثنا جسے میں بہت محبت کرتا تھا آج میرے ہی ہاتھوں ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن اب ہو کیا سکتا تھا؟ میں سوچنے لگا۔ میرے ذہن میں بچ نکلنے کا ایک خیال آیا، کیوں نہ لاش کنویں میں پھینک دوں؟ اس طرح یہ ایک اتفاقی حادثہ بن سکتا تھا، اور پھر میں نے لاش اٹھا کر کنویں میں پھینک دی اور خود چپکے سے گھر آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اگلے دن جب گاؤں کی عورتیں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گئیں تو انہیں ثنا کی پھولی ہوئی لاش نظر آئی۔ کچھ لوگوں نے کنویں سے لاش نکالی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ ثنا رات کو رفع حاجت کو آئی ہوگی اور پھر پانی نکالتے ہوئے کنویں میں پھسل کر گر پڑی۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ کسی نے بھی اس کی گردن پر موجود دانتوں کے باریک سوراخ پر دھیان نہ دیا۔ ثنا کی موت پر اس کی ماں اس قدر روئی
کہ میرا دل بھی دہل گیا۔ اسے گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اس ایک واقعے کے بعد میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ مجھے خود پر اور اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس خباثت کی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں خود کو موت کے حوالے کر دوں، لیکن پھر جانے کیا سوچا کہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اب تک میں 3 انسانوں کا خون پی چکا تھا اور اب اس بات پر سچ کی مہر ثبت ہو چکی تھی کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہتا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ کسی عامل سے رجوع کیا جائے، شاید وہی مجھے اس چکر سے نجات دلا دے۔ معلوم کرنے پر مجھے ایک مشہور ترین عامل کا پتہ چل گیا۔ اس کا نام رحمت اللہ تھا۔ رحمت اللہ لوگوں کے جن بھوت نکالنے میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بڑی دھوم تھی۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کے پاس کالے علم کی بہت بڑی طاقت تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا پہنچا۔ اس وقت اس مکان پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ باری باری اندر جا رہے تھے۔ میں ایک طرف بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ بہت دیر کے بعد جب سب لوگ فارغ ہوئے تو میں بھی اندر چلا گیا۔ عامل رحمت اللہ نے مجھے دیکھا تو چونک پڑا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے بیٹھ کر پوری بات بتانے کا کہا۔ میں نے شروع سے اب تک پیش آنے والے تمام حالات اس کے گوش گزار کر دیے۔ میری بات سن کر اس نے یہ کہا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے جسم پر کوئی بڑی شیطانی قوت قابض ہے، کیونکہ اس کے پوشیدہ موکل میرے اندر داخل ہوتے ہی ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ یہ قوت ایک بدروح تھی۔ میرے جسم پر کوئی شیطانی بدروح قابض ہو گئی تھی۔ رحمت اللہ نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے جسم سے اس بدروح کو نکلنے پر مجبور کر دے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ پر آج رات ایک عمل کرے گا جس سے بدروح جسم سے نکل بھاگے گی۔ اس سے رات دوبارہ ملنے کا وقت لے کر میں واپس چلا گیا۔ رات کے وقت میں دوبارہ رحمت اللہ کے گھر آیا۔ وہ میرا ہی منتظر تھا۔ عامل کہنے لگا کہ یہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی قبرستان جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم دونوں ایک قبرستان میں پہنچے۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ قبرستان کا ماحول بڑا ہیبت ناک تھا۔ وہ مجھے لے کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ چلتا رہا۔ آخر قبرستان کے دوسرے کونے پر ایک پرانی قبر کے پاس پہنچ کر ہم رک گئے۔ یہ ایک بہت پرانی قبر تھی۔ عامل قبر کے ایک طرف آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس کے سامنے قبر کی دوسری طرف آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤں۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور قبر کے دوسری طرف اس کے سامنے جا بیٹھا۔ اس نے دونوں آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں اور اپنا عمل پڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ بلند آواز میں کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے منتر آگے بڑھ رہا تھا میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر میں نے شیطانی روپ دھارنا شروع کر دیا۔ میرے حلق سے غیر انسانی چیخیں گونج رہی تھیں۔ مجھے روپ بدلتا دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جبکہ میرے جسم میں لگنے والی آگ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک وہ کچھ ہو گیا کہ جس کی عامل کو کوئی توقع نہ تھی۔ میں نے ایک چھلانگ لگائی اور قبر کے دوسری طرف بیٹھے اس عامل کو دبوچ لیا۔ اس اچانک افتاد نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے اور وہ عمل بھول کر مجھ سے بچاؤ کی کوشش کرنے لگا، مگر میری شیطانی طاقت کے آگے اس کی حیثیت ایک چیونٹی سے زیادہ کی نہ تھی۔ وہ میری گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جبکہ میں کسی درندے کی طرح اس کا لہو پیتا رہا۔ اس کا سارا خون پینے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا، جبکہ عامل کی لاش وہیں قبرستان میں پڑی رہ گئی۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ کسی عامل سے رجوع نہ کیا۔ مجھے جب بھی پیاس لگتی کسی انسان کا خون پی لیتا۔ اسی طرح مجھے ایک دن انسانی خون کی طلب ہوئی تو میں گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا کہ مجھے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مکمل شیطان کا روپ دھار لیا، اور پھر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میں نے اسے دبوچنے کے لیے ایک جست لگائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میری گرفت میں ہوتا اور میں اس کا خون پی رہا ہوتا، لیکن اس بار کچھ الٹ ہی ہوا۔ جیسے ہی میرے ہاتھ آنے والے انسان کے جسم سے ٹکرائے، اس کے بعد مجھے صرف اتنا ہی یاد رہا کہ میں کئی فٹ دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکی کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا، اور پھر جب تاریکی کی یہ سیاہ چادر دور ہوئی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں آرام دہ بستر پر پایا۔ میرے قریب ہی ایک نورانی صورت بارش بزرگ کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولے، گھبراؤ نہیں بیٹا، رات میں ہی تمہیں راستے سے اٹھا کر لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم پر ایک خطرناک بدروح قابض ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ۔ میں نے جواب میں بزرگ کو شیطان بوڑھے کو مارنے سے لے کر کل رات تک کے تمام حالات و واقعات تفصیلات کے ساتھ بتا دیے۔
میری بات سن کر بزرگ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پھر بولے، بیٹا یہ خبیث بدرو دراصل بوڑھے کے جسم میں موجود تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کے لگائے ہوئے زخم کے راستے وہ تمہارے جسم میں داخل ہو کر خون میں سرایت کر گئی ہے۔ اب اس بدرو سے نجات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے۔ تمہارے ختم ہونے کے بعد یہ بدرو تمہارے جسم سے نکل جائے گی اور پھر دوبارہ کسی کے جسم میں داخل نہ ہو پائے گی۔ لیکن بابا کیا اس بدرو سے نجات کے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہے، یعنی میری موت کے علاوہ؟ میری بات سن کر ایک بار پھر بزرگ کچھ سوچتے رہے اور پھر بولے، دیکھو بیٹا، اس دنیا میں میرے پاس کیا کسی کے پاس بھی اس بدروح کو تمہارے جسم سے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک راستہ ہے کہ اس بدروح کو تمہارے جسم میں اس طرح سے قید کیا جائے کہ یہ اپنے شیطانی مقاصد کے لیے تمہارے جسم کا استعمال نہ کر سکے، اور اس کے لیے تمہارے سینے پر مہر سلیمانی گرم کر کے لگانی ہوگی۔ اس کے بعد بوڑھے نے مجھے ایک انگوٹھی دکھائی جس پر کچھ الفاظ ابھرے ہوئے تھے، یہ مہر سلیمانی ہے۔ بزرگ نے آگ دہکائی اور انگوٹھی اس میں دبا دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد انگوٹھی تپ کر سرخ ہو گئی۔ انگوٹھی کی سرخی دیکھ کر پہلے تو میرے پسینے چھوٹ گئے، مگر پھر بزرگ کے حوصلہ دینے پر میں مان گیا کہ چلو اس عارضی تکلیف کے بعد ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ بزرگ نے سرخ انگوٹھی ایک چمٹے سے پکڑی اور مضبوطی سے میرے سینے پر بائیں جانب ٹھپا لگا دیا۔ تکلیف کی شدت سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تب بزرگ میرے ہی پاس بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو کوئی دوا لگی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر درد کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ ایک ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ اس طرح کچھ دن میں بزرگ کی دی ہوئی دوا سینے پر لگاتا رہا، حتیٰ کہ زخم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ البتہ سینے پر مہر سلیمانی کا انمٹ نشان آج بھی موجود ہے، جو شاید میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔